طلب العلم فريضة على كل مسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ طلاق 2 مرتبہ تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب تم دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے یہ بیان فرمایا کہ طلاق رجعی صرف 2 مرتبہ ہے۔ اگر آپ نے تیسری مرتبہ طلاق دی تو پھر آپ کی عورت آپ کے نکاح سے اس طرح نکل جائے گی کہ اب بغیر حلالے کے دوبارہ آپ کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ اور یہ بیان فرمایا کہ اگر اپنی بیویوں کو تم طلاق دے دو تو اس کے بعد میں ان سے کچھ نہ لو، کیونکہ پہلے دور میں کچھ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ طلاق دے دی اور اس کو جو مہر دیا ہوتا تھا وہ مہر واپس لے لیا کرتے تھے ان سے۔ تو حکم یہی ہے کہ جو تم دے چکے اب وہ واپس لینے کا حق نہیں رکھتے تم۔ وہ عورت کا حق تھا مہر، عورت کو دے دیا، اب تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم طلاق دیتے وقت میں اس سے وہ واپس لے لو۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم نے طلاق دے دی ہے طلاق رجعی تو اب تمہیں اختیار ہے کہ اگر تم چاہو تو بھلائی کے ساتھ میں ان کو روک لو اور ان سے رجعت کر لو، اور اگر نہیں چاہتے تمہاری نہیں بنتی دونوں کی تو تم جو ہے اچھائی کے ساتھ میں ان کو چھوڑ سکتے ہو، دونوں علیحدہ ہو سکتے ہو، اور عورت عدت گزارنے کے بعد میں کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں، اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے طلاق مغلظہ یعنی تیسری طلاق کے بارے میں حکم فرمایا اور بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، طلاق مغلظہ کر دے دیتا ہے، تو پھر اس کی بیوی نکاح سے اس طرح سے نکل جائے گی کہ اب بغیر کسی دوسرے سے نکاح کیے اور اس سے ہم بستری کیے بغیر، اور جب تک وہ طلاق دے کر کے اس کی عدت نہ گزار لے تب تک یہ پہلا والا شوہر اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی یہ عورت۔ اور اگر کوئی دوسرا شوہر اس سے نکاح کر لے اور نکاح کرنے کے بعد میں ہم بستری کرنے کے بعد میں اگر اس کو طلاق دے دے تو اب عدت کے بعد میں اسے اجازت ہے کہ پہلے والے شوہر کو کہ یہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے اگر یہ دونوں ساتھ رہنا چاہیں، اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا چاہیں تب۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور وہ جو تم پر کتاب و حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے یہ بات بیان فرمائی کہ پہلے دور میں کچھ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی، اور طلاق رجعی دینے کے بعد میں اس کو چھوڑ دیتے تھے، پھر جب عدت پوری ہونے والی ہوتی تھی تو پھر رجعت کر لیتے اور پھر طلاق دیتے تھے۔ تو اس طرح سے پوری زندگی ان کو قید میں رکھنا چاہتے تھے کہ اس طرح سے جو ہے ان کو سزا دیتے رہے۔ تو اسی آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ایسا نہ کرو، اور عورتوں کو اس طرح سے تکلیف نہ دو، ضرر نہ دو، اس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اگر آپ نے 3 مرتبہ ایسا کر لیا تو پھر آپ جو ہے رجعت کا حکم کھو دیں گے، رجعت آپ نہیں کر سکتے پھر، کیونکہ آپ کی عورت جو ہے آپ کے نکاح سے نکل جائے گی، بغیر حلالے کے واپس نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر یہی چیز بیان فرمائی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کوئی عورت طلاق شدہ ہو، اس کو طلاق اس کے شوہر نے دے دی ہو اور وہ عدت گزار لے، تو اب جو عورتوں کے ماں باپ یا بھائی بہن جو ان کے والی ہیں تو اب ان کو نہ روکیں کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کریں۔ اگر وہ چاہتی ہیں کسی دوسرے سے نکاح کرنا اور اگر کوئی ان کو بھاتا ہے تو ان کو اجازت دے دی جائے ان سے نکاح کرنے کی، ان کا نکاح کرا دیا جائے۔ آج کل یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو ماں باپ یا بھائی بہن گھر میں بٹھا لیتے ہیں اور پوری زندگی اس کی اسی طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح یہ گزارے، بغیر کسی شادی کے، بغیر کسی شوہر کے، اکیلے زندگی گزار لے۔ لیکن یہ شریعت میں حکم نہیں ہے۔ اگر وہ عورت چاہتی ہے نکاح کرنا تو اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے، کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر کے اس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار لے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس
اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پہننا ہے حسب دستور. کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر. ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے. ہاں ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو. اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے. پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں. اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مضائقہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو 2 برس تک دودھ پلاؤ اگر تم کو قوت اتنی طاقت ہے. اور عورتوں کا جو ہے کھانا خرچہ دودھ کا خیال رکھنا یہ تمام جو ہے اس شوہر پر ہے کہ جس شوہر کا وہ بچہ ہے اسی شوہر پر عورت کا جو ہے یہ کھانا پینا اور اس کا خیال رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کا خیال رکھنا. اسی طرح ماں کو چاہیے کہ عورت کو جو ہے بچے کو جو ہے دودھ نہ دے کر کے اس کو پریشان نہ کرے اور اس کو ضرر نہ پہنچائے. اسی طرح باپ کو بھی چاہیے کہ عورت کو پریشان نہ کرے اس کا خیال رکھے اور بچے کو بھی پریشان نہ کرے اس کا بھی خیال رکھے. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں. تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیو تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شرع کریں اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے مرنے والے شوہر کی بیوی کی عدت کو بیان فرمایا اور بتایا کہ اس کی عدت اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت ہر حال میں وضع حمل ہی ہوگی. تو اس کی عدت بیان کی اور یہ بتایا کہ جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں یعنی اس لڑکی کے ماں باپ بھائی بہن جو اس کے والی ہیں ان کو چاہیے کہ اگر عورت شادی کرنا چاہے تو اس کا معاملہ موافق شریعت کے مطابق جو ہے اس کی دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے. اگر وہ چاہتی ہے تو اس کا دوسرا نکاح کر دیا جائے. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق اللہ العظیم. اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو. اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کی یاد کرو گے. ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی ہی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے. اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے یہ حکم بیان فرمایا کہ جب عورتیں عدت میں ہوں تو اس وقت یا تو کھلا پیغام مت دو، ان کو کھلا پیغام دینا منع ہے. اگر تم چاہتے ہو کسی عورت سے کہ جس کا شوہر مر گیا اس سے نکاح کرنا تو اپنے دل میں رکھو جب تک وہ عدت گزارے اور اس کو کھلا پیغام نہ دو. اور نہ ہی یہ
کہ تم اس سے عدت کے دنوں ہی میں نکاح کر لو، یہ بھی حرام ہے، شریعت نے اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے کہ تم نکاح کر لو عدت ہی کے دنوں میں، یہ بھی غلط، اور عدت کے دنوں میں اس کو کھلا پیغام دینا یہ بھی غلط۔ جب عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد میں یہ کام کرو اور نکاح کر سکتے ہو۔ طلب العلم فریضۃ علی